والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انتہائی قابل احترام محترم و مکرم جناب محمد سلیم گوندل صاحب اور پیارے بھائی حافظ محمد شعیب صاحب دیگر احباب جماعت دا میں شکر گزار ہوں جنہ دی پرخلوص دعوت اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اس مقام تے حاضر ہو کے تساں احباب دے نال ملاقات اور زیارت دا موقع ملیا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سب دی محبت نو اپنے گھر دے اندر بیٹھنے نو سننے سنانے نو اخلاص والا بنا کے قبول فرمائے آمین، اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین۔ ربیع الاول دا مہینہ جا رہا ہے اور حضرت یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی بیان فرما رہے سن شاید شارٹ کٹ دے چکراں دے اندر پوری قوم نو انہاں کماں تے لگا دیتا گیا ہے۔ کتے سال بعد مدرز ڈے، فادرز ڈے، ٹیچرز ڈے اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی ایک دن مناؤ۔ یہ ساری حکومت نے کہا کہ عشرہ رحمت للعالمین مناؤ، اس بعد جو مرضی کرو۔ حالانکہ انہاں وچوں والدین ہون، استاد ہون یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات طیبہ طاہرہ ہوئے، یہ تمام ہستیاں انہاں دا تعلق کوئی دن شن منان دے نال نہیں، یہ جڑیاں نے انسان دی پوری زندگی دے نال۔ انہاں تو ہٹ کے انسان اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، ایک قدم بھی چل نہیں سکتا، ذلیل ہے، رسوا ہے، اولئک کل انعام ہے بل ہم اضل ہے۔ جب تک انہاں ہستیاں دے نال جڑے ہیں
انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہے، عزت ہے، آبرو ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو اس واسطے سانو یہ بات سمجھن کی ضرورت ہے کہ منان دے نال کم چلے گا یا اپنان دے نال چلے گا۔ اسی دیکھنے اس معاشرے دے اندر 1400 سال تو پیغمبر دی امت چلدی آ رہی، بڑے بڑے اس امت دے اوپر دور چلے نے، ادوار گزرے، لیکن اج تک باصیت امت دے جیڑا دور صحابہ کرام دا گزر گیا ہے وہ نہیں آیا، اور نہ ہی شاید قیامت تک، شاید کی حقیقت قیامت تک نہیں آ سکتی۔ کردار دے اعتبار دے نال انہاں دی زندگی اللہ ذوالجلال نے پسند فرمائی، صرف انہاں دی زندگی نو پسند نہیں فرمایا بلکہ ساڈے واسطے رول ماڈل اور آئیڈیل قرار دیتا ہے۔ صحابہ دی زندگی نو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو کامیابی ہے۔ جس طرح دا شور و ہوگا اور جس طرح دے عشق دے اظہار اسی کرنے ہیں، اس طرح لگتا ہے کہ ساڈے نالوں بڑا عاشق کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح دی نعرے بازی اور جس طرح دا جذباتی ابال پن ساڈا ہے، ساڈے نالوں بڑا عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اے دے باوجود اللہ وحدہ لا شریک نے نبی دے نال محبت کرنے والی پیغمبر دی امت دے نال جو کامیابی دے وعدے فرمائے نے، ایک بھی ساڈے نال پورا نہیں ہو رہے۔ ذلت در ذلت، مثال دے طور پہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ دے مومنہ دے نال دو وعدے نے، کیڑے؟ ایک تے ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ پوری زمین دی خلافت عطا کرنگے، حکمران بنان۔ دوسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف نو ختم کر دیں گے، بمب دھماکے، دہشت گردی، ہر شے ختم ہو جائے گی، امن دے اندر ہر چیز تبدیل ہو جائے گی۔ کیا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے؟ بولو۔ حکومت مل گئی، حکومت کر رہے ہو، پوری دنیا تے حکومت مسلمانہ دی، بول دے نہیں، پھر اللہ دا قرآن غلط کہہ رہے ہیں، اللہ ذوالجلال نے غلط بیانی کی تھی، اللہ اپنے وعدے دے اندر سچے نہیں، تو پھر کیوں نہیں حکومت مل رہی؟ ایک اور وعدہ اللہ ذوالجلال نے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے نے مومنہ دی نصرت کرنا، انہاں دی مدد کرنا، انہاں نو ہر میدان اندر کامیاب کرنا اسی اپنا حق سمجھنے۔ اللہ دی مدد کتے اتر رہی ہے؟ ہر میدان، کشمیر تو لے کے ہر جگہ تے دیکھ لو، ذلیل ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تو بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ذوالجلال دا ایک اور وعدہ، بالخصوص پاکستان والوں تے او تے غور لازمی کرنا چاہیے، کیڑا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیاں دے اندر رہن والے لوگ مومن بن جان اور اللہ تو ڈرن والے بن جان، مہنگائی ختم ہو جائے،
پٹرول ڈیزل سونا چاندی سب کچھ سستا ہو جائے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ فرماندے نے اسی آسمان تو برکتاں دے دروازے کھول دئیے، زمین اپنی برکتاں اگل کے سامنے رکھ دے۔ مہنگائی کٹ رہی ہے، شاید گجرات اندر کٹ رہی ہوئے، پنجاب دے اندر تھوڑی ہوئے، بڑھ رہی ہے نا۔ اللہ تے غلط بیانی نہیں کرتے۔ پھر کیڑے عاشق، کتھے گئی امت، کدھر گیا ایمان، کدھر گئی جنت، کدھر گئی کامیابی، کدی سوچے ہیں؟ اونج کسی بندے نو چھیڑ کے ویکھ لو 11,000 وولٹ دا کرنٹ ہے اندر، یعنی میرے تو علاوہ فلانا بندہ وہ نا ہی نہ لو نا، یعنی جنت میری جیب وچ، جنہوں مرضی تقسیم کر دو، جنہوں مرضی جہنم چ پہنچا دیا، جنہوں مرضی جنت چ داخل۔ دیکھو نفرتاں، بغض، حسد، لڑائیاں، جھگڑے، بڑا ذخیرہ ہے ساڈے کول انہاں چیزاں دا، بڑا ذخیرہ ہے، اس تو علاوہ ہے ہی ککھ نہیں۔ تو میرے بھائیوں تھوڑا جا غور کریے، فکر کریے کہ وہ کامیاب کیوں سن، اسی ناکام کیوں ہاں، انہاں دی عزت کیوں سی۔ دیکھیے نا اج بھی لندن دے اندر عمر لاس دے نام دے قوانین انگریز فالو کرن تے مجبور ہے، وہ لوگاں دی مجبوری کیوں بن گیا، اور سانو لوگ ٹھڈے کیوں مار رہے ہیں؟ ساڈے حکمراناں دی جامہ تلاشی لیندے نے کپڑے لوا کے، انہاں دے نام سن کے سپر پاوراں شیر دل جرنیل اپنی کچھاراں دے اندر کمبدے سن، اسی منگدے پھرنے ہیں۔ اتنا فرق، اتنا فرق، آخر کیڑی کمی ہے ساڈے اندر، کس چیز دی کمی ہے؟ حضرات ذرا میں 2-4 مثالاں بڑے سادہ انداز دے نال تساں احباب دے سامنے بیان کرنی چاہ رہے ہیں، اللہ دی توفیق دے نال۔ میرے پیغمبر نے آ کے اس معاشرے دی تطہیر فرمائی، ذلت اور پستی چوں کڈیا، کس انداز دے نال؟ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرماؤ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہہ دیو سبحان اللہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ مالک کائنات فرما رہے ہیں، اسی مومنہ دے اوپر احسان کیتا، مومنہ نو اپنا محبوب پیغمبر عطا فرمایا، وہ محبوب پیغمبر جنہیں دنیا تے آکے رب دی منادی سنا دیتی، حقانیت دی آواز لگا دیتی، توحید دے جھنڈے کٹ دیتے، باطل دے پرچم اکھاڑ دیتے۔ اس پیغمبر دی آمد دے نال شیطان نو منہ چھپانا پیا، ضلالت نو منہ دکھانی پئی، بد اخلاقی دا نام نہ رہیا، گناہاں دا کم نہ رہیا، بت خانے اجڑ گئے، فحاشی دے اڈے ویران ہو گئے، شراب خانے برباد ہو گئے۔ کوئی آمینہ دا لال اس جہان دے اندر آیا، صلیباں ٹوٹ گئیاں، شیطانی فوجاں دوڑ گئیاں، میرا پیغمبر اس دنیا دے آیا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے باوجود اس بات دے کہ میرے پیغمبر نالوں زیادہ عقل مند کوئی نہیں، ذہین و فطین کوئی نہیں، دانش و بینش والا کوئی نہیں، لیکن میرے پیغمبر نے معاشرے کے اندر انقلاب کس طرح پیدا کیتا ہے، معاشرے کی تطہیر کس طرح فرمائی ہے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھ پڑھ کے دلوں دی بنجر زمین نو سیراب کر دیتا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور نبی کی آمد تو پہلے کی ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سارے نہیں بولتے، ایک بڑی اونچی کہہ رہے ہو حضرات۔ پھر ہویا کہ یہ میرے پیغمبر نے اپنے کرداروں کو والدینار رب دے قرآن دیاں تلاوتاں سنا سنا کے فی ضلال مبین معاشرہ جڑا واضح گمراہی دے اندر مبتلا ہے، جڑا ذلت دیاں تھا گہرائیاں دے اندر غرق ہو چکے آئے، او دے وچوں ہی ایسے لوگ ایسے ہیرے تراشے باہروں بندے امپورٹ نہیں کیتے میرے پیغمبر نے، اسے معاشرے دے وچوں دنیا نے دیکھیا کہ آئے تے ابو بکر، نکلے تے صدیق اکبر، آئے تے عمر ابن خطاب، نکلے تے فاروق اعظم، آئے تے عثمان ابن عفان، نکلے تے ذوالنورین، آئے تے علی ابن ابی طالب، نکلے تے حیدر مرتضی، آئے تے خالد ابن ولید، نکلے تے سیف بن سیوف اللہ، ارے آئے تے ابن عمر، نکلے تے محدث اعظم، آئے تے ابن عباس، نکلے تے مفسر قرآن، آئے تے ابن مسعود، نکلے تے فقیہ اعظم، آئے تے ابو ہریرہ، نکلے تے سید المحدثین، آئے تے حنظلہ، نکلے تے غسیل الملائکہ، آئے تے حمزہ، نکلے تے سید الشہداء، آئے تے ابو عبیدہ ابن الجراح، نکلے تے امین امت، آئے تے امیر معاویہ، نکلے تے کاتب وحی، آئے تے سعد و سعید، نکلے تے اشرا مبشرہ۔ دنیا دے اندر ایک ایسا انقلاب آیا، کائنات دی کایا نو پلٹ کے رکھ دیتا۔ میرے پیغمبر تبدیلی لے کے آئے، تبدیلی لے کے آئے، چشم کائنات نے دیکھیا کہ آئے تے رہزن، نکلے تے رہبر، آئے تے صحابی، نکلے تے صحابی، آئے تے خائن، نکلے تے امین، آئے تے چرواہے، نکلے تے حکمران، اوے آیا حبشے دا کالا بلال، نکلے آتے دنیا دا امام۔ اینو کہندے نے تبدیلی، اینو کہندے نے تبدیلی اور انقلاب۔ میرے پیغمبر لے کے آئے، اللہ اکبر کا دینا لے کے آئے، یتلو علیہم آیاتہ، وہی قرآن 1400 سال پہلے والا آج بھی موجود، جنہیں جناب دنیا نو بدل کے رکھ دیتا، دلوں دے اندر شگاف ڈال دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہی قرآن۔ حضرات توجہ کرنا، میں جڑی دعوت پیش کرنی چاہ رہا ہوں، وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ بیماری بھی پرانی، علاج بھی پرانا، بیماری بھی معاشرے دی پرانی، علاج بھی پرانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا توجہ کرنا۔ پھر میرے پیغمبر دا انقلاب جدوں آیا، دنیا دی سوچ کیسی بن گئی، سوچ و فکر دے زاویے کیسے بن گئے، اپنے کردار اور اپنے گریبانہ دے اندر ہر بندہ جھانکتا چلا جائے۔ میں ایک سبق سنانا چاہ رہا ہوں، ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، میرے پیغمبر دے کردار دے نال کیویں امت جڑ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن دے وچوں اللہ جلال نے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، آمینہ دے لال نو بیٹا عطا فرمایا۔ توجہ کریں ذرا، گنجا والے آ، وہ نو مولود بیٹا اجے اپنی ماں دا دودھ پی رہا ہے، مدت پوری نہیں ہوئی، اپنی ماں دا دودھ پی رہا ہے کہ رب العالمین نے انہوں اپنے کول بلا لیا، پروردگار عالم نے اپنے کول بلا لیا۔ اللہ اکبر، اے اللہ دے فیصلے، زندگی دینے والا کون، موت دینے والا کون، عزت اور ذلت دا مالک کون، رزق دینے والا کون؟ اللہ اکبر، اے اللہ ذوالجلال دے فیصلے نے اللہ ذوالجلال نے اپنے کول بلا لیا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پھر دنیا دے عام دی تے ترتیب ہے کہ والدین تو پہلے اولاد نہیں آ سکتی، لیکن دنیا تو جان دی کوئی ترتیب نہیں۔ کوئی ماں دے پیٹ دے اندر ہی جا رہا ہے، کوئی ماں دی گود وچوں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتے میرے پیغمبر دا بیٹا ابراہیم نبی دے ہتھاں وچ روح پرواز ہو رہی ہے، کتے تو دیکھدا نہیں اپنے معاشرے دے اندر کہ بڈھا باپ ہڈیاں رگڑ رہا ہے بستر مرگ دے اوپر، موت دا انتظار کر رہا ہے کہ انہوں ایسی حالت دے اندر ہی اپنے جوان بیٹے دے جنازے نوں کندے دینے پہ جاندے۔ اے اللہ ذوالجلال دے فیصلے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرات ام المومنین دے بیٹے نو اللہ ذوالجلال نے جدوں اپنے کول بلایا ہے، ایک دن کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ آپ نے گھر دے اندر آگے دیکھیا کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ چہرے دا رنگ اترے آئے، بڑی غمزدہ حالت دے اندر، بڑی پریشانی دے عالم دے اندر گھر دے اندر بیٹھیاں نے۔ اے خدیجہ کی گل بن گئی، اے خدیجہ کیوں تو اتنی پریشان اور اتنی افسردہ کیوں ہو کے بیٹھی ہیں؟ اللہ اکبر، ام المومنین نے اگوں جواب کی دیتا ہے، عرض کر دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر جی، میرے بیٹے نو، میرے جگر دے ٹکڑے نو اللہ جلال نے اپنے کول بلا لیا ہے، میں اللہ دے فیصلے دے اوپر راضی ہاں۔ یہ اللہ جلال دیاں مرضیاں نے، جتنی بھی اللہ نے کسی نو زندگی عطا فرمائی ہے، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے عطا فرمایا سی انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا، دین والا بھی اللہ تے مل کے بولو لین والا بھی، لین والا بھی اللہ۔ وہ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی اور شریک نسانی کائی ہے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی اور شریک نسانی کائی ہے۔ وہ مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دا مسدا، روزی پہ دیندا اے اوتھے ایک نگران صدا، روزی پہ دیندا اے اوتھے ایک نگران صدا۔ دائی کیتی فٹ نہ رکھیا سجائے، باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے۔ دیکھ میرے اللہ دے اختیارات، اللہ ذوالجلال دی قدرت کاملہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اگے دیکھ میرے رب نے کیسی کمال کی تھی، وہ بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدا اے، آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدا اے، آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدا اے۔ وہ سجن دے دشمن دی کنے گل سمجھائیے، سانجی اور شریک نسانی کائیے۔ اللہ ذوالجلال دی ذات، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، اللہ ذوالجلال انہوں لے گئے، اے اللہ دیاں مرضیاں نے، لیکن میں بے قرار پریشان اس واسطے ہاں کہ میرا بیٹا دودھ پین والی مدت نو بھی پورا نہ کر سکیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اجے ماں دی چھاتی دے اندر دودھ موجود ہے کہ بیٹے نو دفنا بھی دیتا گیا۔ میرا دل پریشان اور بے قرار اس واسطے کہ اللہ نے انہوں لے کے تے جانا ہی سی، کاش پروردگار عالم انہوں تھوڑی جی زندگی ہور عطا فرما دیندے۔ ایک ماں اپنے بیٹے نو دودھ پلا لیندی، مدت پوری ہو جاندی، ماں دی ممتا نو تسکین پہنچ جاندی، میرے دل نو قرار مل جاندا، میرے دل نو کوئی راحت اور چین مل جاندا۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، راضی تے میں ہاں، لیکن فطرتی محبت دے جڑے تقاضے نے انہوں نے مینوں بے قرار کر دیتا ہے۔ میری آنکھاں دے اندر آنسو نے، دل دے
میرا بڑا غمگین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے کنجا والے حضرت توجہ کریں، آمینہ دے لال نے ارشاد کی فرمایا، آقا فرماتے ہیں اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اگر تو اس وجہ تو پریشان ہے تے میں تینوں ایک خوشخبری سنانا، تو خوش ہو جائیں گی، میں تینوں خوشخبری سنانا، تو راضی ہو جا۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی کا دی خوشخبری ہے۔ آمینہ دے لال نے فرمایا او خدیجہ تو اس سے وجہ تو ہی پریشان ہے نا کہ تیرا بیٹا دودھ پین والی مدت نو پورا نہیں کر سکیا۔ اے خدیجہ راضی ہو جا، رب العالمین نے جنت دے اندر تیرے بیٹے دے دودھ پین دا انتظام کر دیتا ہے، تیرے بیٹے دے دودھ پین دا انتظام کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ دی روایت پڑھ رہے ہیں، سرکار مدینہ نے فرمایا اے خدیجہ اللہ ذوالجلال نے ایک حور دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے جڑی تیرے بیٹے نو جنت دے اندر دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے خدیجہ اگر مزید تو اپنے دل نو مزید راحت پہنچانا چاہنی ہے، اللہ پھر مینوں دس، میں اللہ ذوالجلال دے اگے دعا کرنا۔ اللہ دا حبیب اللہ دے کے دعا کردا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی کیڑی دعا؟ آقا فرماندے نے میں اللہ دے کے دعا کرنا کہ تیرے بیٹے دے دودھ پین دی آواز، بچہ جدوں اپنی ماں دا دودھ پیندا ہے ہلکی ہلکی جی گنگناہٹ پیدا ہوندی ہے، آواز پیدا ہوندی ہے۔ اے خدیجہ زمین دے اوتے تو ایتھے میرے کول بیٹھی ہوئے، میرا اللہ تیرے بیٹے دی جنت دے وچوں آواز تینوں ایتھے سنا دیں گے، ایتھے تیرے بیٹے دی آواز تینوں سنا دیں گے۔ میں اللہ ذوالجلال دے کے دعا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا ہن اپنی ایمانداری نال سوچو تے صحیح، اگر کسے دا کوئی پیارا چلا جائے دنیا تو، کسے دا عزیز دنیا نو چھڑ کے چلا جائے، اگر کسے دا کوئی جگر دا ٹکڑا چلا جائے تاکہ مفارقت دے کے تے او اتنی بڑی آفر مل جائے کہ تو دی آواز ڈائریکٹ دوبارہ سن سکنا ہے، مرن تو بعد، فوت ہون تو بعد، او دیاں بے چینیاں دے عالم کی ہون گے، وہ کتنا بے قرار ہوئے گا، وہ کتنا تڑپے گا، کتنا مچلے گا وہ دی آواز نو سنن واسطے۔ یہ ایک عام عزیز رشتہ دار دی بات ہے، ماں دی میں کی گل کر، اوے ماں دی میں کی گل کراں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال نے جی دے اندر دل اور محبتیں ایسیاں رکھ دیتیاں نے کہ دنیا تو جان دی بات نہیں۔ تسی دیکھ دے ہونا دنیا دے اندر کہ کسے ماں دا جگر دا ٹکڑا دروازے تو باہر چلا جائے، دروازے تو باہر چلا جائے، اوے ماں نو تے دنیا دی کوئی اور شے چنگی نہیں لگدی جتنی دیر تک او دا لال واپس نہ مڑ کے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ او بے چین رہندی ہے، بے قرار رہندی ہے اپنے بیٹے دا مکھڑا دیکھن واسطے۔ حضرات ماں دی ممتا دے جذبات نے تائیں تے کہن والا اپنی عقیدت دا اظہار کر گیا، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں۔ آج ذرا ماں دا لفظ محبت نال سارے بولو تاکہ منہ دے اندر مٹھاس آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دل نو ٹھنڈ پہ جائے، منہ دے وچ کھنڈ پہ جائے۔ عظمتاں کی سناواں، سارے نہیں بول دے جنہاں نے کدی نہیں بولیا، آج غصہ ختم کر کے ماں دا لفظ بول ہی چھڈو۔ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، تار دندیاں نے، تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ اللہ دی قسم اے پکی گل جے تار دندیاں نے دعاواں ماں دیاں۔ لال پیارا جب تک گھر نہیں آمدا، رین بوئے تے، رین بوئے تے نگاواں ماں دیاں۔ کوئی ہے دنیا تے ماں تو علاوہ کوئی اور ہے تے میرے دسو، رین بوئے تے
پیو بچ جائے صرف ماں ہی ماں کہ جدیاں رہن بوئے تے نگاواں ماں دیاں رو پے پیارے خاتم الانبیاء یاد جد آیا یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں سخت گرمی تیرا وچ بوٹا بوڑدا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں نے جی چھاواں ماں دیاں اوے ماں جڑی ہے جڑی انجی بے قرار ہو جاندی ہے او میرے مسلمان بھائیو جس ماں نو اتنی بڑی آفر مل جائے کہ تو اپنے بیٹے دی آواز نو ڈائریکٹ جنت دے وچوں سن سکتی ہے اس ماں دی بے تابیاں اور بے قراریاں دا عالم کی ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نو آمینہ دے لال نے جدوں اتنا ارشاد فرمایا تے اماں جی نے اگوں جواب کی دیتا ہے کی جواب دیتا ہے ذرا توجہ کرنا عرض کر دیاں نے اللہ دے پیغمبر جی میں نو کوئی ضرورت نہیں اپنے بیٹے دی آواز سنن دی کوئی لوڑ نہیں میں نو اپنے بیٹے دی آواز سنن دی اے خدیجہ تو اتنی بے قرار اور بے تاب ہے کہ نو اتنی بڑی آفر مل گئی ہے کہ تو اپنے بیٹے دی پھر بھی آواز سنن واسطے تیار نہیں گل کی ہے اوے کنجا والے ذرا غور کرنا اماں جی نے کو جواب کی دیتا ہے فرماندیاں نے بل استغفر اللہ ورسولہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں رب دی بھی تصدیق کرنی رب نے بھی سچ فرمایا ہے اللہ دے رسول نے بھی سچ فرمایا ہے اللہ تو جلال نے بھی سچ فرمایا ہے اللہ دے حبیب نے بھی سچ فرمایا وہ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں ذرا غور کرنا جناب خدیجہ الکبریٰ نے کتنی بڑی بات کی تھی ہے اللہ اکبر کبیرہ کی فرمانا چاہ رہی نے کہ اللہ دے پیغمبر نے پہلے میں نو جو فرما دیتا ہے وہ خدیجہ تیرے بیٹے دے دودھ پین دا انتظام ہو گیا ہے میں یقین کر لیا میں نو ایمان پیغمبر دی بات دی سچائی اور حقانیت دے اوپر اتنا ایمان اور اتنا یقین ہے کہ اگر دوبارہ میں پیغمبر دی دوسری آفر نو قبول کر لیں دی اور میں کہہ دیتی اللہ دے نبی جی میں سننا چاہنی ہوں جلدی دعا کرو میں سننا چاہنی ہوں جبکہ میں بے قرار بھی ہے سا پھر یہ مطلب ہے کہ پیغمبر دے اس فرمان دے اوپر میں نو اتنا ایمان اور یقین نہیں جتنا میں نو سنن دے نال قرار آئے گا اللہ اکبر وہ نبی دے فرمان دی ثانوی حیثیت ہو جائے گی اللہ دی قسم ہے وہ لوگوں میں نو پیغمبر دے فرمان دے اوپر اتنا یقین ہے کہ آمینہ دے لال نے فرما دیتا پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہی نبی نے فرما دیتا میں دیکھ بھی لیا میں سن بھی لیا میں دیکھ بھی لیا سن بھی لیا کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی اللہ اکبر حرف آخر نبی دی ذات اور بات فل سٹاپ لگ گیا پیغمبر دی ذات اور بات دے اگے نہ نبی دی ذات جیسی کسی دی ذات ہو سکتی ہے نہ پیغمبر دی بات جیسی کسی دی بات ہو سکتی ہے اللہ اکبر و امتیا اسی نبی دی قدر نہیں کی تھی نتیجہ کی نکلیا سی خود بے قدرے ہو گئے اللہ اکبر و قدر نبی دا ایک ہی جانن تے دنیا داری کمینے قدر نبی دا جانن والے تے سونگنے وچی مدینے قدر پھلانا
بلاوندا اوے بھول بھول جانے تے صاف دماغاں والی اسی قدر نہیں کیتی بے قدرے لوگ دنیا تے ذلیل ہوندے دیکھ لو اللہ اکبر فرمایا نہ ویکھن دی لوڑ نہ سنن دی لوڑ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ہے فرق ہونا دے اور ساڑھے درمیان اے ہے بنیادی فرق اسی کہنے ہیں جی ٹھیک ہے نبی نے سچ فرمایا لیکن مننا نہیں اللہ اکبر کبیرہ اے نبی دیا امتیہ چھڑ دے اپنیاں مرضیاں کرنیاں چھڑ دے اللہ دی قسم ہے کبھی غور کریا کر تنہائی دے اندر کسے سکھ نو ویکھ او جھوٹا ہون دے باوجود جدے مذہب دا نہ کوئی اگا نہ پیچھا اج تیرے کجا دے بازار دے اندر آ جائے انہوں اپنا تعارف کروان دی لوڑ نہیں ہے اتنا جڑے آئے وہ اپنے مذہب دے نال کہ انہیں اپنے گرو دے طریقے دے مطابق پگڑی بھی پائی ہے انہیں داڑھی بھی رکھی ہے ہاتھ دے اندر کڑا بھی پایا ہے اللہ اکبر وہ کسے بھی محکمے کتنا مرضی پڑھ لکھ جائے وہ پنجابی زبان بھی نہیں چھڑ دا یعنی اپنی تہذیب اپنا کلچر اپنی شناخت وہ کسے بھی محکمے دے اندر بدلن واسطے تیار نہیں وہ نبی دیا امتیہ تینوں کی بن گیا آج دا نوجوانوں دی پہچان مشکل کسے ملک دے اندر چلا جائے انہاں دے رنگ وچ رنگیا جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ ساڈے چہریاں دے ڈیزائن ہفتے بعد بدل دے نے وہ ساڈا بھی کوئی بڑا ہے کہ نہیں اسی بھی تے کسے دا کلمہ پڑھیا کہ نہیں پڑھیا اللہ اکبر دیکھ ہندوستان دے اندر کبھی دیکھ کہ کتنے لوگ مذہبی اعتبار دے متشدد نے بابری مسجد گرا دی تھی ریاست نے اعلان کیتا ہے انہوں گرام دا ہندوستان دے اندر جتنا کوئی مذہبی اعتبار دے نال متعصب ہوئے گا اتنی زیادہ عزت ہوئے گی تیسری جگہ تے وہ مہذب دنیا وہ جنیاں تعریفاں کر دے نہیں تھک دے دے وہ لے گئے آسیہ مسیح بڑے پروٹوکول دے نال آئے دن میرے پیغمبر دے خاکے بناندے نے تکلیف کیے میرے پیغمبر نے گوایا کیے رحمت للعالمین پیغمبر نے انہاں دا بگاڑیا کیے صرف مذہبی تعصب انہاں دے دلاں دے اندر جڑا کٹ کے بھرے آئے دیکھ لو عراق اور افغانستان دے اندر انہاں نے ندیاں بہا دتیاں خون دیاں انہاں دا اپنا ملک پاکستان دے اندر انہوں خراش تک آ جائے وائٹ ہاؤس تک آوازاں بلند ہو جاندیاں نے ایتھے لکھاں لوگاں دا تورا بنا دیتا کوئی پرواہ نہیں کیوں اے ارضاں خون اتنا کیوں ہو گیا صرف مذہب دی بنیاد پہ اے مسلمان سن اپنا خود سے باطن دا اظہار انہوں نے کیتا وہ یہودیاں نو دیکھ لے یہودی دنیا دی متعصب ترین قوم مذہب دے اعتبار دے نال سب تو بڑے متعصب یہودی نے اللہ اکبر کبیرہ وہ ہر قوم اپنے مذہب دے نال جڑی ہے انہاں نو اپنی مذہبی ہون دے اوپر فخر حاصل ہے بڑے طریقے دے نال مسلماناں نو بگاڑیا جا رہا وہ سانو کی بن گیا اسی اپنے نبی تو اتنے دور چلے گئے اسی قرآن تو اتنے دور چلے گئے آج کوئی بیٹا اپنے باپ نو غسل نہیں دے سکتا آج کوئی بیٹا اپنے باپ دا جنازہ نہیں پڑھا سکتا وہ کی بن گیا ہے مسلمانہ وہ تے اپنے باپ نو اگر چتا جلانی ہے تے پھر اپنے ہاتھ دے نال جلان دے نے تو کیوں نہیں اپنے باپ دا جنازہ پڑھان دے قابل ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ وہ اتنیاں دوریاں اچھیاں نہیں ہو میرے بھائیو اللہ دی قسم رب دا قرآن اعلان کر رہے آئے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ نبی دی مخالفت کرنے والے ہیں ڈر جانا چاہیے ڈر جاؤ پیغمبر دی مخالفت کرنے والے ہو ایک کی تسی تماشے بنا لینے گلیاں بازاراں دے اندر شور مچایا کہ
اسی نبی دے عاشق ہاں، ایک بات اسی نبی دی من دے، بلکہ اس ملک دے اندر میں باہر دے ملکاں دی بات نہیں کر دے. دیکھو جدوں نصیب مارے جان اسی پیغمبر دے امتی ہو کے سب نالوں زیادہ پیغمبر دیاں سنتاں دا مذاق اڑانے ہاں، ٹچکراں کرنے ہاں، اسی اللہ دے دین دے نال ٹچکراں کرنے ہاں، مذاق اڑانے ہاں. اللہ اکبر. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اور جنہ لوگاں تے رب راضی ہو گیا دیکھ میں انہاں دی زندگی دی ایک جھلک تینوں مزید پیش کرنی چاہ رہے ہیں. جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دے صحابی نے مدینہ المنورہ دے اندر رہندے نے. اللہ اکبر. مکہ بھی اللہ تے بولو مدینہ بھی مکہ بھی اللہ تے مدینہ بھی اللہ. اللہ کو دعا کرو اللہ حرمین دی بار بار حاضری نصیب فرمائے. اونچی آمین کہہ دیو. جدا ارادہ ہے وہ تے آمین کہہ دے. ہمیں بھی مدینے بولا میرے مولا، کرم اپنا ہم کو عطا میرے مولا. ہمیں بھی مدینے بولا میرے مولا، کرم اپنا ہم کو عطا میرے مولا. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا. آمین کہہ دے. کوئی قبولیت دا ٹائم ہوندا ہے اونچی آمین کہہ دے. سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، سنا ہے کہ مکہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں پہ سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیری رحمتی کا یا رب، تجھے واسطہ تیری رحمتی کا یا رب، ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولا. جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ دے اندر رہن والے. ایک رہائش انہاں دی کوفے دے اندر بھی ہے. اج کل کوفے دے اندر آئے نے بات طرح بڑی توجہ دے نال سن والی ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک کوفے دے اندر موجود نے کہ اچانک ایک دن ایسا ہویا کہ بڑا شدید ترین طوفان اٹھیا، اندھیری سرخ رنگ دی اٹھی جنہیں کوفے دا رخ کیتا ہے، اور اتنی خطرناک آوازاں اور اتنی خطرناک کہ جنہیں زمین اور آسمان دا مکمل خلا اس طرح لگتا ہے کہ پر کر دیتا ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے زندگی دے اندر یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھیا، ساری دنیا ڈر گئی، لوگ حیران ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے. لوگوں نے سمجھا کہ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی. اللہ اکبر. اتنے پریشان دوڑاں لگ گئیاں، قیامت آ گئی ہے، اور ٹک پاؤ اپنے بیوی بچے اہل و عیال نو لے کے سجدے دے اندر اللہ ذل جلال دے کولو معافیاں منگ لو. پروردگار عالم حالانکہ وہ معافی دا دن نہیں ہو بھائیو، وہ تے جزا و سزا دا دن ہے. اج معافی دا دن ہے. اج سرکار مدینہ نے فرمایا او لوگو اے جڑی روح ہے بندے دی جس وقت قبض ہون لگے گی، جان حلق تے آ جائے گی، اس وقت توبہ دا دروازہ بند ہو جائے گا. ارے بندہ زندہ ہی ہے، جان حلق تے آ گئی ہے، توبہ دا دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی معافی اس وقت قبول نہیں ہوئے گی. مہلت ختم، وقت ختم، ٹائم ختم. اللہ اکبر. دوسری نشانی آقا فرماندے نے سورج جڑا ہر روز مشرق دی طرفوں طلوع ہوندا ہے، مغرب دے اندر غروب ہوندا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہی سورج مغرب دی طرفوں چڑھے گا. جس دن یہ سورج چڑھ گیا مغرب دی طرفوں، سچی زبان نے ارشاد فرمایا کہ ایک قیامت دی نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے، اس دن توبہ دا دروازہ بند ہو جائے گا. اج ہے وقت، اج ہے وقت اللہ ذل جلال دے کولوں معافی منگن دا. میرے کول اے باندے انبار اللہ، تیری صفت ستار غفار اللہ، میرے کول
بدیاں دے لکھاں خزانے، تیرے کول بخشن دے لکھاں بہانے۔ اللہ جی میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے، تیرے کول بخشن دے لکھاں بہانے، ہے ایمان میرا تو حاجت روا ہے ایمان میرا تو حاجت روا ہے، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، اللہ تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، قبر دے عذابوں بھی کر دیں آسانی، تیری مہربانی تیری مہربانی تیری مہربانی تیری مہربانی، محشر دی سختی بھی نیڑے نہ آوے، جم ساکی کوثر بھر بھر پلاوے، جم ساکی کوثر بھر بھر پلاوے، میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا، میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا، تو دیندہ نہ اکے میں لیندہ نہ سنگا، تو دیندہ نہ اکے میں لیندہ نہ سنگا، ہر ویلے اللہ جی میری یہ ہو التجا ہے، میں بندہ تیرا تو میرا الہ ہے۔ اج وقت ہے اللہ ذوالجلال دے کولوں اج منگ لو، اللہ اکبر تو پاک میں جڑی عرض کر رہے ہاں، لوگاں نے سمجھیا کہ قیامت آ گئی ہے، کچھ لوگ انہاں وچوں بولے تے بول کے کی کہن لگے کہ پیغمبر دا صحابی، نبی دا تلمید رشید، پیغمبر دے سامنے زانوے تلمس طے کرنے والا، اس امت دا فقیہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کل ایتھے ہی موجود نے، آؤ چلیے ابن مسعود دے دروازے تے، وہ کوئی ساڈی رہنمائی فرمان گے، انہاں نوں دسیے کہ قیامت آ گئی ہے۔ حضرات ایک حادثاتی غیر معمولی کیفیت ہے، چیخو پکار بلند روغاں دے رنگ اڑے ہوئے نے، اللہ اکبر، وہ دنیا روندی تے دوڑ دی چیخو پکار کر دی ہوئی، جناب عبداللہ ابن مسعود دے دروازے تے پہنچ گئے، زور زور دے نال دروازے کھٹکھٹانے شروع کر دیتے، اے ابن مسعود جی باہر نکلو باہر نکلو، جاءت الساعہ جاءت الساعہ جاءت الساعہ، قیامت آ گئی ہے قیامت آ گئی ہے۔ وہ ابن مسعود باہر نکل کے دیکھو قیامت آ گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کجا والیا جناب عبداللہ ابن مسعود نے جدوں لوگاں دی اتنی بات سنی ہے نا، آپ نے باہر نکلن تو انکار کر دیتا، فرمایا میں نہیں باہر نکلنا، وہ ابن مسعود باہر نکلو قیامت آ گئی ہے، اللہ اکبر۔ اگر لوگ صرف اینا کہندے کہ باہر نکلو شاید وہ نکل آؤندے، لیکن جب انہوں نے سنیا کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ قیامت آ گئی ہے، انہوں نے باہر نکلن تو انکار کر دیتا، اپنے گھر دے اندر ہی بیٹھے نے، دروازہ نہیں کھولیا، باہر دنیا دیاں چیخاں نکل رہی نے، اللہ اکبر۔ وہ پیغمبر دے صحابی نے اوتھے بیٹھے ہی آواز دے کے آکھیا، او لوگو چلے جاؤ اپنے گھراں دے اندر، اجے قیامت نہیں آئی، اجے نہیں آئی قیامت۔ اے عبداللہ ابن مسعود جی پہلے دیکھتے لو اپنی نگاہاں دے نال، اس تو بعد جڑی مرضی گل کر دے آجے، وہ تسی دیکھنا بھی گوارا نہیں کیتا، وہ دنیا باہر رو رہی ہے چیخ رہی ہے، تسی دروازہ کھولنا بھی گوارا نہیں جے کر دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری باپ دے اوپر، اے نبی دا صحابی، اے پیغمبر دا امتی، نبی دا امتی، اے اللہ ذوالجلال دا مقرب بندہ، اے جنتی جنت دا مالک، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں کوئی جواب بھی دیتا ہے، فرمان لگے ہو لوگوں جاؤ جے قیامت نہیں آئی، تسی جو بھی دیکھ رہے ہو، میں ایتھے بیٹھا یہ بات کہہ رہی ہے کہ میں نو دیکھن دی لوڑ نہیں، بغیر دیکھن تو میں کہوں گا قیامت نہیں آئی۔ وہ ابن مسعود جی بار بندہ کی پہ آئے، آپ نے فرمایا جو مرضی بندہ رہے قیامت نہیں آئی، کیوں نہیں قیامت آئی؟ جناب عبداللہ ابن مسعود جواب دے دینے کہ میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مبارک زبان دے وچوں اپنے کنا دے نالے بات سنی سی، کونین دے
تاجدار نے فرمایا سی، آقا نے فرمایا جب تک زمین دے اتے ایک بھی مومن بندہ میراث نو انصاف دے نال تقسیم کرنے والا موجود ہے، او دے وجود دی برکت دے نال میرا اللہ قیامت نو قائم نہیں کرے گا۔ دیکھیا پھر مومن دی کتنی شان اور کتنا مقام ہے رب دی نگاہ دے اندر۔ ایک بھی مومن بندہ ایتھے اسی کی کہنے ہیں اور میں انہوں کی سمجھنا، اے ہو جے میں کئی ویکھے، اے ہو جے کئی میں پیرا تھلوں لگا چھڑے، کہنے ہیں کہ نہیں؟ پتہ نہیں ساڑھی اپنی حیثیت رب دی بارگاہ دے اندر کی۔ او میرے مسلمان بھائیو دیکھو ساڑھے بول کڈے وڈے، کتنا تکبر ساڑھی گفتگو دے اندر۔ اللہ اکبر، ایک گل دے نال کایا پلٹ سکتی ہے، بندہ آسمان تو زمین بوس ہو سکتا ہے ایک بات دے نال کہ میں انہوں کی سمجھنا، جے پروردگار نے کیا اچھا تو کی سمجھنا ہے، پھر تینوں میں دساں گا ایدہ مول قیامت والے دن کیے۔ اللہ اکبر، تینوں اپنی حیثیت کا بھی پتہ لگ جائے گا، اے دی حیثیت ہے کوئی معمولی گلہ نہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے، کون ہے کے تاجدار نے بیت اللہ نو مخاطب کر کے فرمایا سی، او بیت اللہ تیرا مقام بڑا ہے، تیری عظمت بڑی ہے، تیری عظمت بڑی ہے، کیوں کہ تیری نسبت ڈائریکٹ اللہ ذوالجلال دی طرف ہے۔ بیت اللہ اللہ دا گھر، بیت اللہ اللہ ذوالجلال دا گھر، اللہ اکبر، لیکن بیت اللہ ایک مومن دا مقام تیرے تو 3 گنا زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ ایک مومن دا مقام بیت اللہ نال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اہلا و سہلا و مرحبا۔ حضرت قاری صاحب تشریف لے آئے، قاری نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ تشریف لے آئے۔ حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر، مومن دا مقام بیت اللہ نالوں بولو زیادہ ہے، تے ساڑھا ایتھے کیے بیخ لو اسی لکھاں کنواں تے بیٹھے ہیں، لکھاں کنواں تے کوئی بندہ بیت اللہ آل پیر نہیں کردا، نہ کوئی کرن دیندہ ہے، حالانکہ مسئلے دی گل نہیں، لیکن احترام دی وجہ تھا، عزت دی وجہ تھا اسی ادھر پیر نہیں کر دے۔ اوہ بیت اللہ دی عزت کرنے والے اپنے مومن بھائی دی عزت نہیں کردا، او دا مقام تے بیت اللہ تمہیں زیادہ ہے، او دے پیچھے لگا ہے دن رات، انہوں ذلیل کرن دے پروگرام، تھانے کچہریاں پرے نے، پگڑیاں اچھل رہی آنے، تماشے لگے نے دنیا تے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوہ بیت اللہ دی عزت کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائی دا احترام نہیں کردا، اوہ تو کیسا نبی دا امتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ابن مسعود میں تیری عظمت تو قربان جاواں، اتنا یقین پیغمبر دے فرمان دے ہوتے، اتنا اعتماد، اتنا ایمان نبی پاک دے فرمان دے ہوتے۔ اوہ جاؤ دنیا دے لوگوں واپس پلٹ جاؤ، دنیا دا نظام بدل دے دے بدل جائے، میرا یہ یقین ہے کہ ساری کائنات دی کایا پلٹ سکتی ہے، لیکن رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے پیغمبر دے مبارک ہونٹاں دے وچوں نکلنے والے الفاظ غلط ہو سکتے۔ اے ہے اونا دے اور ساڑھے درمیان فرق۔ ساڑھا بھی ایمان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی بات سچی سب تو سچی ہے، ایمان بولو شرماندے کیوں جائے، ایمان ہے اگر ہے پھر اپنی مرضیاں کیوں نہیں، پھر من دے کیوں نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات ہر بندے نے سوچنا جب تک اسی اپنے آپ نہ بدلیا دنیا نو نہیں بدل سکتے۔ اللہ اکبر۔ آج کوس رہی ہے دنیا، کوئی عمران خان ہو، کوئی نواز شریف نو، کوئی کسے نو، کوئی کسے، ہر بندہ دوسرے نو۔ ساڑھے معاشرے دا کتنا بڑا المیہ کہ سانو اپنی دنیا تے اگلے دی آخرت دی فکر ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، نہ میرے مسلمان بھائیو، جب تک دیکھتے رہے اوروں کے ہے وہ
اندر اپنے گناہوں کی نہ رہی خبر، جو ہی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ اے آپ پیغمبر دے کردار اللہ اکبر، صحابہ دا یقین اور اعتماد پیغمبر دی ذات دے اوپر اتنا پکا سی۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے کی فرمایا سی کہ اللہ نے بھی سچ فرمایا ہے، اللہ دے حبیب نے بھی سچ فرمایا ہے، حالانکہ کلے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی، اللہ ذوالجلال نے تے نہیں سی فرمایا، لیکن ام المومنین نے اپنے جواب دے اندر یہ بات لوگاں نو دس دی تھی۔ اوے لوگو پیغمبر دی بات نو تے اللہ ذوالجلال دی بات نو دو نہ سمجھے آجے۔ اللہ اکبر، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے، سارے مل کے کہو، ذرا اونچی بولو، قرآن کہہ دیو، سارے نہیں بول دے۔ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں۔ اگر تو بھی سکون چاہنا ہے، کامیابیاں چاہنا ہے، عزت چاہنا ہے، اپنا عقیدہ بڑھانا پوے گا، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر پیغمبر دے فرمان دے اگے بیوی دا نخرہ آ جائے، اولاد دے تقاضے آ جان، اللہ اکبر برادری دے رسم و رواج آ جان، تو اے ہوئی کہندا ہویا نظر آئے، کسے اور دا بیان چنگا، کسے مفتی دا فتوہ آ جائے، امام صاحب دا قول آ جائے، کسے خطیب دی خطابت آ جائے، اللہ اکبر کبیرہ، تو اے ہوئی بات کہندا ہویا نظر آئے، کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے او پیار کولوں رج دئی نہیں، سونا اے ہو جیا اوے جگ وچوں لب دئی نہیں، جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمرائی وچ کھوب، جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمرائی وچ کھوب، او دا بیڑا گیا ڈوب بننے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، مالک کائنات نے فرمایا عزت مقام کی میں ملے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ اور پھر ایتے میں یاد آ گئی محمد بوٹے دی بات، جیڑے کہندے سی مرانگے، حضرت قاری صاحب تشریف لے کے آئے نے، نواں کلام پیش کرنگے اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کے نہ دے کوئی علم و عمر دے اندر، زور بیان دے اندر مزید خیر و برکات عطا فرمائے، اونچی آمین کہہ دو۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، محمد بوٹے نے کمال کر دی تھی، جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، تے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترس دے دید نو دنے راتی، تے اج انہاں وی باریاں ماریاں نے، تے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے، آخری
ویلا بندے دے جدوں ہوندا ہے عبد المنان سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی ذرا بات دے اوپر غور کرنا جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے محمد پوٹیا جھوٹائی جگ سارا تے کملی والے دیاں سجیاں یاریاں نے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ